شہر ادب کی نہایت فعال و متحرک تنظیم، ماضی میں اہم کارنامے انجام دینے والا فیڈریشن یعنی سنی یوتھ فیڈریشن نے اس برس طے کیا ہے 5 روز تک آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو دور تک پہنچانے کا کار مستحسن کیا جائے۔ اس سلسلے میں اکابر علماء کی آمد جاری ہے۔ شعراء کرام نذرانے عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں اور اہل محلہ اپنے قلوب کو ان کے کلام سے، علماء کے واعظ حسنہ سے منور کر رہے ہیں۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ السلام علیکم، آپ سبھی کا استقبال ہے اس محفل نور میں۔ یہ نورانی محفل اس لیے ہے کہ اس میں دنیا کی اس شخصیت کا ذکر ہے جو سب سے عظیم، محترم و مقدس ہے، اور جس کے اوپر دنیا کے سب سے قابل تعظیم و تکریم کتاب یعنی ام الکتاب جسے کہا گیا کلام اللہ، اس کو نازل کیا گیا۔ اسی حوالے سے ہم لوگ گزشتہ 4 روز سے یکجا ہو رہے ہیں۔ آج 5واں دن ہے اور یہ اختتامی مرحلہ ہے۔ بلکہ یہ ختم نہیں ہوگا پروگرام، یہ ملتوی ہوگا اگلے سال کے لیے۔ ہر سال ہم لوگ ربیع الاول میں اسی طرح 5 دن کے لیے یکجا ہوں گے، بیٹھیں گے، اور یہ اعلان ہے اس بات کا کہ 5 دن اگر حاجی خالد صاحب اپنے گھر پہ پروگرام کر سکتے ہیں تو محلے کے دوسرے افراد کو بھی توفیق ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایک دن بانٹ لیں تو کم از کم 11 ربیع الاول تک یہ مستحسن سلسلہ بغیر کسی بوجھ کے، بغیر کسی تھکاوٹ کے چلتا رہے۔ حاجی مشرف صاحب کل تشریف لے آئے تھے، ان کا استقبال کیا گیا۔ ماضی کے حوالے سے بہت سی اچھی باتیں انہوں نے بتائیں، اور یہ بتایا کہ سنی یوتھ فیڈریشن نے ماضی میں کیا کار نمایاں انجام دیے ہیں۔ وہ کام جو علماء بحسن خوبی نہیں کر پا رہے تھے، اپنی خانقاہوں اور مسندوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کام ان بغیر داڑھی کے نوجوانوں نے کیا تھا۔ اب اتفاق سے اس میں تینوں نوجوان نہیں ہیں، یعنی یہ نوجوانوں کے باپ ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا اپنی زندگی میں نوجوانوں کو سامنے کیجئے، ورنہ کل آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر بعد کی پیڑھی نہ کھڑی کی گئی، جو 3 نسلیں ہوتی ہیں، اگر ان کو آپ نے تربیت نہیں کی، یعنی بیٹے اور پوتے اور پوتی کی، تو یقیناً آپ نے اپنے بعد اندھیرا کر دیا، اور پھر کہنے والے یہی کہیں گے کہ چراغ تلے اندھیرا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ خالد حلیم صاحب ہوں، فضل عالم ایڈوکیٹ صاحب ہوں، یا حاجی مشرف صاحب ہوں، ان کے بچوں میں بھی ادبی ذوق، علمی ذوق کافی حد تک ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ لرن آن لائن ود فیضان خان کے ذریعے ہماری گفتگو نہ جائے۔ یہ تو اپنا دور گزار چکے ہیں محمد فاروق جاذب صاحب، یعنی ہمیشہ شعر انہوں نے پڑھے، قافیے ہم لوگوں نے اٹھائے۔ یہ آدھا شعر پڑھ کے، بلکہ آدھا نہیں 1.5 شعر پڑھتے ہیں، آدھا مصرع آپ خود اٹھائیے اور سمجھیے۔ اس طرح یہ آپ کی مشقت کو بڑھا کے آپ کو زیادہ ثواب کا مستحق بناتے ہیں۔ جناب رفعت شہدہ صدیقی صاحب نعت و مدح صحابہ کے حوالے سے ان کا نام بہت اہم ہے۔ اس اعتبار سے اہم ہے کہ نعتیہ محفلیں ہوں، ادب اور مدح صحابہ کی محفلیں ہوں، تو جو لوگ بدنام زمانہ ہیں، جن کو بہت ذرا خراب کہا جاتا ہے، خود خالد حلیم صاحب منہ بناتے ہیں کہ آپ فلاں کے یہاں کیوں جاتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ محفل جو کر رہا ہے وہ اچھی ہے، تو ہم محفل کے لیے جا رہے ہیں، ہم اس شخص کے چہرے کو دیکھنے نہیں جا رہے ہیں۔ اگر سال کے کسی اور موقع پر ہم اس شخص کے یہاں جاتے ہوں تو آپ کا یہ الزام یا آپ کا خفا ہونا درست ہے، لیکن جب آقا کے نام سے وہ محفل قائم کر رہا ہے، تو اگر کوئی کافر بھی کر دے، سنجے مصرا شوق بھی کریں، رام پرکاش بے خود بھی آقا کی محفل آراستہ کریں، تو وہاں تمام اختلافات کو بھول کر آپ کو جانا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم جاتے ہیں۔ تو شہدہ صدیقی صاحب کا یہ عمل ہے، میں نے ان صاحب کا نام نہیں لیا۔ نام لینے کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ برا سمجھتے ہیں وہ بالکل مستند ہو جائے گا۔ آج کے بعد لوگ اس کے نام پہ منہ بنانے لگیں گے، تو یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیشہ لوگوں کو معاف کیا ہے، رحم دلی کا برتاؤ کیا ہے، ملت کو اخلاق و ایثار کے پھول بانٹے ہیں تاکہ دنیا میں ہم خوشبو کی طرح پھیل جائیں۔ بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کے بھی دنیا کے لیے فائدہ بخش نہیں ثابت ہوئے، اس لیے کہیں ہم کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، کہیں فرقہ پرست کہا جاتا ہے۔ یہ الزام ہی صحیح، لیکن کہیں نہ کہیں اپنی بد اخلاقی سے ہم اس میں ملوث ہیں۔ کسی کے گھر میں ڈلیوری ہوتی ہے، اس کی بیوی یا بہو کرا رہی ہوتی ہے، اور رئیس زادوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس 4 ویلر گاڑی ہے، ہم اس کو ایرا تک یا میڈیکل کالج تک یا کسی طبی ادارے تک جلدی پہنچا دیں۔ اسی طرح پڑوس میں آپ کے گھر میں انواع و اقسام کے لذیذ کھانے کھائے جاتے ہیں، ان کی لذت آمیز خوشبو سے وہ ان کے بچے بے چین ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم زیادہ نہیں تو کم از کم 1 کٹوری میں سالن لے کے اس کے گھر پہ دے آئیں۔ یہ جب تک جذبات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گے، ہم آقا کی امتی تو ہیں،
فخر تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کے زندگی گزاری، اور جب تک آئیڈیل نہیں بنائیں گے نہ ہم کو پرانا سبق یاد ہوگا، نہ ہم مستقبل میں سرخرو ہوں گے، نہ ہمارا حال سنورے گا، بس ہمارے کپڑے اچھے ہوں گے، جسم سے جو خوشبو آنی چاہیے وہ نہیں آئے گی۔ تسنہ عالمی نے کہا تھا کہ ہم تو خوشبو کی طرح پھیلے ہیں دنیا بھر میں، ہم تو خوشبو کی طرح پھیلے ہیں دنیا بھر میں، آپ خوشبو کو گرفتار کریں گے کیسے؟ آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم خوشبو بن جائیں، اور جو اسلام کا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اس کو عام کرنے، اس پہ عمل کرنے کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں۔ رسول اللہ کے پیغام کا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ ہم دنیا میں رہ کے دنیا کے کام نہیں کریں گے، بلکہ علامہ شبلی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ دین کو نقصان، اسلام کو نقصان سب سے زیادہ ان لوگوں نے پہنچایا جنہوں نے دین کو الگ اور دنیا کو الگ کر دیا۔ یعنی دنیا ہماری آج ہے، آخرت کل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کل بہت مستحکم ہے اور ہمیشہ ہم کو وہاں رہنا ہے، لیکن جن کا آج تاریخ ہے وہ کل کیسے سنواریں گے؟ آج کو ہمیں سنوارنا ہے اسلام کے آئینے میں۔ ہم دنیا میں کہیں جائیں، سکھ قوم کہیں جاتی ہے تو ہم کو نہیں بتانا پڑتا یہ عورت ان کی ہے یا یہ بچہ ان کا ہے یا یہ دادا اور نانا ان کے ہیں، بلکہ ان کے سروں میں پگڑی رہتی ہے، ہاتھ میں ایک کڑا رہتا ہے۔ مسلمان دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو ان کے آگے ایک ٹائی رہتی ہے، بہت عمدہ قسم کی کرسیاں رہتی ہیں، زرق و برق کپڑے رہتے ہیں، لگژری گاڑیاں رہتی ہیں۔ یہ سب حرام نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، لیکن یہ سب آپ کریں اسلامی تشخص کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ آپ جب کسی محفل میں جائیں تو بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں یا محمدی ہوں۔ پیغام ہمارا یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم جس طرح نسلوں میں بٹ گئے ہیں، صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، انصاری ہیں، ملنصاری ہیں، پنصاری ہیں، فاروقی ہیں، ابلیسی ہیں، سب کچھ ہیں، ادریسی ہیں، منصوری ہیں، تو محمدی کیوں نہیں بنتے؟ شیعہ سنی ہندو مسلم تفریق تو کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے، آپ ہندو کے لیے جائز حد تک اس کی مدد کیجیے، لیکن شیعہ سنی اور بریلوی دیوبندی، حد ہے اہل حدیث، یہ جو فرقے بن گئے یہ کہیں نہ کہیں ہماری طاقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہم گجرات میں مظفر نگر میں کتے بلی کی طرح کاٹے گئے، کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ ٹوپی بڑی لگاتے ہیں یا چھوٹی لگاتے ہیں، دیوبندی ہیں یا نسبندی ہیں یا کیا ہیں۔ سب نے یہ دیکھا کہ یار یہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، تو ہمیں کلمہ گو بننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ارحم الراحمینی پہ یقین کرنا چاہیے اور محمدی بن جانا چاہیے۔ یہی پیغام آج کا ہے۔ اب میں آپ کا وقت ضائع نہ کر کے آج کے جو خاص مقرر ہیں حافظ محمد عمر صاحب، انہوں نے ہماری محفلوں کا آغاز بھی کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آج کا اختتام نہیں بلکہ التوا بھی انہی کی تقریر پہ ہو، اور جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرے وہ اللہ کے رسول ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہنا چاہیں، انہیں اختیار ہے، وہ کہہ سکتے ہیں۔ جناب زبیر انصاری صاحب، خالد صاحب اور تمام حضرات کا استقبال جو بعد میں آئے، اور یہ بعد و قریب کچھ نہیں ہے بلکہ جو لوگ جس نیت سے بیٹھیں گے اللہ ان کو اتنا ہی عطا کرے گا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آج سب نوجوان صاحب یہاں موجود ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی قابل ذکر بات ہی نہیں ہے۔ خالد رشید ہمارے قریب نہیں ہو پائے تو ان کی قربت کیا؟ اہم بات یہ ہے کہ ایک خالد نہ آئے تو اللہ نے دوسرے کو بھیج دیا، اور ان کے اندر وہ صفات پیدا کر دے جو ان کا نام ہے، اور خود حضرت مولانا ہم پیدا کر دے۔ بس خالد رشید صاحب نہیں آئے اس کا کوئی غم، ہم اس لیے نہیں کہ مصروف لوگ ہیں، اپنا کہیں زیادہ بڑی جگہ ہوں گے، لیکن آپ آدمی ٹھیک ٹھاک ابھی قابو میں، اس لیے آپ آ گئے، تو آپ کا استقبال ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ایک مرتبہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، میں نے مختصر سی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، اس مبارک مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے دنیا کا نظام بدلا، جو بگڑا ہوا نظام تھا، انسان کو روشنی ملی، جہالت دور ہوئی، تاریکی چھٹی اور ہدایت کا نور ہر طرف پھیلا، جس سے اللہ کے بندوں کا اللہ سے تعلق قائم ہوا، جو کہ اللہ کی ذات سے رشتہ ٹوٹا ہوا تھا۔ لیکن
مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک کے تعلق سے آج کل جلسے بہت ہوتے ہیں، جگہ جگہ ہو رہے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ ہو رہے ہیں، بڑی دھوم دھام کے ساتھ منائے جا رہے ہیں، لیکن اصل جو پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی طرف سے ہم لوگوں کے وہاں غفلت اور بے توجہی برتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی آپ کی ایک صفت جو انیس بے کساں بھی ہے، آپ غریبوں، یتیموں، مفلسوں، لاچاروں، بیواؤں کے کام آتے تھے، یہ آپ کی ایک صفت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہیں، پیغمبر آخر الزماں ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، آپ شافع محشر ہیں، ان تمام تر خوبیوں کے باوجود بھی اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ کی خدا ترسی کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کی ذات کے اوپر غالب رہتا تھا، اور اس کا اثر آپ کی نمازوں سے ظاہر ہوتا تھا۔ آپ جب نماز پڑھتے تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا۔ یہ اس نبی کی پوزیشن ہے، یہ اس نبی کا حال ہے، اور ہم آپ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، آپ کے امتی ہیں، تو آپ کے جانشین ہیں، اور آپ کا جو مشن، آپ کا پیغام ہے، ہم اس کے داعی ہیں، اس کے علمبردار ہیں، تو ہم خود اس صورت کے اندر اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کیا یہ محبت رسول کا یہی تقاضا ہے جو آج ہماری صورتحال ہے۔ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، نمازوں کے ساتھ انتہائی لاپرواہی برتتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے ہیں، خود نماز کی کتنی پابندی کرتے تھے، نمازوں کا کتنا انہماک تھا، نمازوں کے لیے آپ تڑپتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب آپ ایک نماز پڑھ لیتے تھے، دوسری نماز کے لیے آپ منتظر رہتے تھے، نماز کے لیے آپ بےتاب و بے چین رہتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک امتی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نسبت کا دعویٰ کرے، عقیدت کا دعویٰ کرے، محبت کا دعویٰ کرے، اور نماز سے بالکل غافل ہو، یہ اس کے ایمان اور اس کی محبت اور اس کی نسبت کے بالکل برعکس معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی وہ کفر تک پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ کسی فارسی کے شاعر نے کیا ہے خوب کہا، روز محشر کی جہاں گداز بوت، اول پرسش نماز بوت، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری نمازیں قیامت کے دن صحیح سالم نکلیں، درست نکلیں، تو تمہارے سارے معاملات درست نکلیں گے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی مختصراً، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، انتہائی مشفقانہ، بہت ہی محبتانہ، آپ بچوں سے بہت محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، خواہ اپنے ہوں یا غیر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بیواؤں کے ساتھ کیسا تھا، بیواؤں کے آپ کام آتے تھے، بیواؤں کے کام کر دیتے تھے، آپ کے پاس جو ضرورت مند آتا تھا آپ اس کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، لوگوں کے حالات و معاملات معلوم کرتے تھے، آپ اپنے متعلقین، اپنے احباب اور آپ کے جو جانثار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں حالات معلوم کیا کرتے تھے، کون کس پوزیشن میں ہے، کون کس حال میں ہے، کون کس صورتحال کے اندر ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا ایک مطلب پہلو ہے۔ ہم لوگ آپس میں جہاں ہمارے تعلقات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جن سے لگاؤ ہے، خواہ وہ رشتہ داری کی حیثیت سے ہوں یا دوستانہ تعلقات کے اعتبار سے ہوں، کیا ہمارے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے حالات معلوم کرتے ہیں، کون کس حال میں ہے، کون پریشانی میں ہے، کون غربت میں ہے، کون بیماری میں ہے، کیا یہ چیزیں ہم معلوم کرتے ہیں؟ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ اور داعی کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے تھے، دعائیں کرتے تھے لوگوں کے لیے۔ تو قرآن نے ایک جگہ نقل کیا ہے، آپ چاہے زمین کے اندر سرنگ لگا لیجئے، چاہے آپ آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں،
اس آیت کریمہ کا جو مفہوم میں نے بیان کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی کیفیت کا کیا عالم تھا، لوگوں کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے آپ کے اندر کتنی بےتابی و بے چینی ہوتی تھی کہ آج ہم جو دعوت کا کام انجام دیتے ہیں ہمارے اندر کیفیت پائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کے حوالے سے کیا ہمارے اندر وہ روشنی پائی جاتی ہے؟ ہماری دعوتیں خشک ہیں۔ آج حال یہ ہو گیا ہے، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت تھی، نہ کہ داعی کی مخالفت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جہاں تک سوال تھا، آپ کے اوپر کسی کی طرح کوئی شک شبہ کسی کو نہیں تھا، آپ کی صداقت کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا، آپ کے اوصاف حمیدہ کا سب کو اقرار و اعتراف تھا، اعتراض تھا دعوت پر۔ لیکن آج اس کے برعکس معاملہ ہے، آج ہماری آپ کی دعوت پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض ہے داعی کے اوپر، چونکہ داعی کے حالات سے لوگ واقف ہیں۔ ہمارے معاملات درست نہیں، ہمارے اخلاق درست نہیں، ہمارے اندر تحمل و بردباری نہیں، ہمارے اندر تواضع و خاکساری نہیں، ہمارے اندر عجز و انکساری نہیں، ایک دوسرے کا احترام نہیں، ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سب چیزوں کا خیال کرتے تھے، آپ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے لوگوں کے ساتھ۔ تو خدا ترسی کے اعتبار سے اگر دیکھیے، عبادت کے اعتبار سے دیکھیے، دعوت کے پہلو سے دیکھیے اور لوگوں کے کام آنے کے پہلو کے اعتبار سے دیکھیے، تو یہ سارے پہلو جو آج جلسے ہوتے ہیں ان میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں لوگوں میں بتانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کی تربیت ہو۔ وہ الگ بات ہے، باتیں بہت ہوتی ہیں اور سیرت کے پہلو پر ایک سے ایک علماء بہت ہی علمی تقریریں کرتے ہیں، بہت ہی مؤثر کن انداز میں تقریریں کرتے ہیں، ان کی افادیت سے انکار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے باتیں کی اور جس طریقے بتایا اور لوگوں کے اندر جو انقلاب آیا، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف حمیدہ ہیں، آپ کے جو اقوال اور افعال ہیں، آپ کے جو کردار ہیں، ان پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ عمر صاحب نے بآمد اور مفید گفتگو کی جو واقعی ہمارے لیے مفید ہے، بشرطے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اور اپنی بات کو ختم کیا علامہ اقبال کے اس شعر پہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں اشعار کے آنے کے بعد اس شعر کی چمک کم نہیں ہوئی، یہی تھا علامہ اقبال کا اعجاز۔ اور کیوں نہ ہوتا، وہ اللہ کے رسول کے سچے عاشق تھے، نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے۔ ان کی جو تعداد تھی دوسری پڑھنے کی وہ اتنی تھی کہ ہم لوگ کئی لوگ مل کے نہیں پڑھ سکتے، اسی لیے ان کو وہ مقام اور وہ منزلت ملا جو ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہوا۔ ہماری نعتیہ محافل میں ایک بڑی کمی رہتی ہے کہ ہم درود شریف کو پڑھتے تو ہیں، بہت کم پڑھتے ہیں، لیکن جب بھی نام رسول آئے کچھ نہ پڑھیے آپ تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اور بہتر کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، اور بہتر کہنا ہے درود ابراہیمی پڑھیے، یا جو بھی درود آپ کو یاد ہے وہ پڑھیے ضرور، اس لیے کہ یہی ایک واحد عبادت ہے مسلمانوں کے پاس جس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کس حال میں کہاں کر رہے ہیں، بلکہ اس کے لیے فرشتوں کو معمول کر دیا گیا ہے۔ یہ کہیں نہیں بتایا گیا کلام اللہ پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے رسول یا اللہ تک کیسے اور کہاں پہنچتی ہے۔ لیکن درود شریف کے متعلق یہ ہے کہ فرشتوں کو معمور کر دیا گیا ہے کہ جیسے ہی آپ کے منہ سے درود شریف مکمل ہوئی ویسے ہی وہ آقا کی حضور لے کے پہنچ گئے۔ تو جو دنیا وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے لیے دنیا کو وجود بخشا گیا، اور تمام انبیاء نے جس کی امت میں ہونے کے لیے خواہش کی، امید رکھی کہ کاش اللہ مجھے اس امت میں پیدا کرتا، میں امت محمدیہ میں ہوتا، اس کے اوپر آپ درود شریف بھیج رہے ہیں اور وہاں تک پہنچایا جا رہا ہے، تو اس سے اچھا عمل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو درود شریف ضرور پڑھیے، خاموشی سے پڑھیے، بالجہر پڑھیے، اس طرح نہ پڑھیے جیسے ایک تیسرا فرقہ پڑھتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، تو نام محمد کو جو لوگ بگاڑ رہے ہیں اللہ ان کے وجود کو بگاڑ سکتا ہے، تو ان کی بھی ہدایت کی دعا کرنا چاہیے اور درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، یہی آج کا پیغام ہے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔